بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہمیں نجات مل جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھ کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ عقل کا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجلس میں جاتے کیوں، واقعاً مجلس میں ہم کیوں آتے ہیں؟ تو کسی نے بول دیا کہ ہم 10 دن مجلس مناتے ہیں، امام حسین کا غم سنتے ہیں، شہادت حسین سنتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، آپ ریپیٹڈلی اپنی قوم کو ایک واقعہ سنا رہے ہو، اور ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا خرچہ، علم بنائے جائیں، مجلسیں کی جائیں، خطیب ذاکر بلائے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، کہ کروڑوں کا آپ لوگ خرچہ کرتے ہو کیا سنانے کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، ایک قصہ سنانے کے لیے، ایک کہانی سنانے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ ہم بھی کہتے ہیں عالی مقام امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا، یزید بڑا ظالم تھا، لیکن ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے، اگر ہم نے کرنا بھی ہو تو ہم یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ اسکول پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ کوئی غریب خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو کروڑوں خرچ کر رہے ہو کس کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، اور وہ واقعہ جو قوم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت حسین کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ، کتنے واقعے ہیں قرآن میں؟ ہر سال اپنی تراویحوں میں ہم یہ واقعے بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کتنی فضیلت کے ڈیلی قرآن پڑھو، ڈیلی قرآن پڑھو۔ اچھا اس قرآن میں ہے کیا؟ 6000 اگر آیتیں ہیں تو 2000 آیتیں واقعات پر مبنی ہیں۔ 270 سے زیادہ قرآن میں قصے پروردگار عالم نے بتائے۔ تو اگر قصہ سنانا عبث ہوتا تو خدا اتنے قصے کیوں سناتا؟ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو 2000 آیتیں قصوں پر مبنی کیوں ہیں؟ تو کبھی بھی اگر کوئی اعتراض کرے، علماء فرماتے کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں کربلا کا واقعہ سننے جا رہا ہوں، کیونکہ کربلا نہ سرزمین کا نام ہے، کربلا نہ کسی واقعے کا نام ہے، کربلا تہذیب کا نام ہے، کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا ریولیشن کا نام ہے، کربلا طرز زندگی کا نام ہے۔ ہم بچوں کو واقعے نہیں سناتے، ہم ان کو فرش عذاب پر بٹھا کر تہذیب حسین سکھاتے ہیں۔ ہم انہیں مجلسوں میں بٹھا کر ادب عباس بتاتے ہیں کہ واللہ اگر یہ تہذیب کربلا نہ ہوتی کب کی شیعت ختم ہو چکی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں شیعت کا اگر پاور ہے، اگر بیک بون ہے تو یہ عزاداری امام حسین ہے، کہ ایک طرف 10 مہینے شیطان محنت کرتا ہے، ایک طرف 2 مہینے حسین کے آتے ہیں، ان کی محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ کہ امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اسلام بھی نہ ہوتا۔ اگر اسلام باقی رہتا ہے تو کس کے نتیجے میں؟ محرم اور سفر کے نتیجے میں۔ رہی بات اگر یہ واقعہ ہوتا تو انبیاء ایسے اتنا کیوں مناتے؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے غم حسین منایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم سرزمین کربلا سے گزرنے لگے، پاؤں میں چوٹ آئی، خون بہا، پروردگارہ انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے پوچھتے تھے خدایا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی کو اگر تکلیف آئے تو خطا کی وجہ سے آتی ہے، ترک اولا کی وجہ سے آتی ہے، یا اللہ کا امتحان ہوتا ہے، خدا ترفیع درجہ دینا چاہتا ہے۔ تو فوراً پوچھا پروردگارہ پاؤں میں تکلیف کیوں آئی؟ کہا آدم یہ وہی سرزمین ہے جہاں محمد کے نواسے کا خون بہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا بھی ایک کنیکشن بنے اس سرزمین کے ساتھ۔